حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مطاف میں سین کعبہ میں مقام ابراہیم کے قریب ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص عراق سے حج کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے طواف کیا، تو جب حضرت عبداللہ ابن عمر ظاہر ہے صحابی رسول تو چمکتے چہرے کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، تو اس عراقی حاجی نے حجاج سے پوچھا، کہا کہ یہ کون ہیں یہ جو مقام ابراہیم کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہ قریب آگے گیا، اس نے سلام کیا، مصافحہ کیا، اس نے کہا کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ عبداللہ ابن عمر ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے کچھ سوال کر لوں، کچھ پوچھ لوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں بھائی پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ تو اس نے پہلا سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، شریک تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نہیں، وہ شریک نہیں تھے۔ کہا کہ اچھا دوسری بات یہ ہے، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میدان احد میں، غزوہ احد میں جب کفار نے پیچھے سے حملہ کیا، یعنی جب حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں جو 50 صحابہ آپ نے گھاٹی میں بٹھائے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کچھ ہو جائے، جنگ کا نقشہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، جس کی وجہ سے پھر پیچھے سے حملہ ہو گیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ جب یہ حملہ ہوا اور بہت سے اصحاب جو ہے نا پھر پیچھے کی طرف دوڑے، پیچھے کی طرف ہٹ گئے، تو ان پیچھے ہٹنے والوں میں عثمان غنی تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہاں حضرت عثمان غنی ان میں تھے۔ تیسرا سوال اس نے کہا کہ جب میدان حدیبیہ میں، حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب سے بیعت لے رہے تھے، اپنے ہاتھ پر بیعت لے رہے تھے، جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ تو کہا جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 اصحاب سے بیعت لے رہے تھے، تو ان بیعت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی شامل تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نہیں، ان میں حضرت عثمان شامل نہیں تھے۔ تو اس نے کہا بس میرا کام ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح اس نے نعرہ لگایا اور جانے لگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ وہ آ گیا تو کہا کہ تم نے سوال کیے جو جواب دیے، لیکن اسباب تو نہیں پوچھے، تو ذرا سنو، پوری بات سنو، نعرہ تو لگا رہے ہو ٹھیک ہے، تو لیکن پہلے بات سنو۔ تم نے پہلا سوال کیا کہ جب غزوہ بدر ہوا تو حضرت عثمان غنی تھے؟ تو میں نے کہا نہیں تھے، لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی صاحبزادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی، ان کی زوجہ تھی، ان کی بیوی تھی۔ اس وقت ان کی طبیعت ناساز تھی، وہ بیمار تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، چونکہ تمہاری زوجہ کی اور میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور تم اس کی تیمارداری کے لیے یہیں رک جاؤ، اور ہم محاذ پہ جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو تم کرو میری بیٹی کی تیمارداری، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی تمہارا شمار اصحاب بدر میں کیا رہے گا، گویا تم بدری صحابی کہلاؤ گے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ بھی عطا فرمایا۔ تم نے دوسری بات یہ پوچھی کہ غزوہ احد میں، میدان احد میں جب کفار نے پیچھے سے حملہ کیا تو جو اصحاب پیچھے ہٹے تو اس میں عثمان تھے؟ تو میں نے کہا ہاں تھے، لیکن تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب جو تیرے غلام، جو تیرے صحابی میدان احد میں اس سبب سے پیچھے ہٹ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ تیسری بات تم نے پوچھی
کہ مقام حدیبیہ پر جو 1400 اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو عثمان غنی نے بیعت کی، تو میں نے تم سے کہا کہ نہیں کی، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور وہ ایک پاورفل بنو امیہ کے سرداروں میں سے ایک پاورفل آدمی تھے، اور مکہ کے لوگ اور قریش کے لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے اور وہ ان کو چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ میں اندر یعنی صحن کعبہ میں بھیج کر ان سے مذاکرات کروائے۔ تو چونکہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد سفیر بن کر وہ تو خود وہاں کعبہ معظمہ میں مکہ پاک میں وہاں تشریف لے گئے تھے، تو وہ کیسے بیعت کرتے؟ وہ تو موجود ہی نہیں تھے اور حضور کے حکم پر گئے تھے۔ تو کہا کہ اب یہ تمہارے سوالوں کے جواب میں نے مکمل دے دیے۔ کہا کہ فَاذْهَبْ بِنَا الْآن، کہا کہ اب نعرہ لگا پھر میں تجھے جانوں۔ اب بیچارہ وہ کیا کہتا؟ کیوں اس کے دل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا عناد تھا، بغض تھا، بس وہ یہ جتلانا چاہتا تھا کہ دیکھو غزوہ بدر میں عثمان غنی شریک نہیں ہوئے، دیکھو یہ جیسے رافضی کہتے ہیں نا کہ بھئی صحابہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے تھے، بھاگ گئے تھے، ایسے بولتے ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ۔ تو یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ